جی آغا صاحب، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا مسکن کہاں ہے، وہ کہاں قیام پذیر ہیں؟ بالکل شاہ صاحب، امام علیہ السلام کے مسکن کے متعلق بھی پروپیگنڈا جاری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ امام سرداب میں جہاں سے انہیں غیبت اختیار کی وہیں پہ چھپے ہوئے ہیں اور وہیں سے ظہور کریں گے، اور بھی باتیں سننے میں آتی ہیں غار وغیرہ، لیکن روایات اہل بیت بالکل اس چیز کی نفی کرتی ہیں، اور بلکہ کہیں پہ بھی یہ موجود نہیں ہے کہ امام علیہ السلام وہاں پہ موجود ہیں، بلکہ روایات تو یہ کہتی ہیں کہ امام علیہ السلام، امام زمانہ، امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، خود انسانوں کے ساتھ میل جول بھی رکھتے ہیں، ملتے جلتے بھی ہیں، اور ان کی ایک جو مماثلت حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہے وہ اسی وجہ سے قرار دی گئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ان کے ساتھ رہ بھی چکے تھے اور ان کے ساتھ زندگی بھی گزار چکے تھے، جب وہ حضرت یوسف کو ملے تو ان کو پہچان نہ سکے۔ یہی امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ لوگ ان کو پہچان نہیں سکتے، اور جب خود حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا تو پھر انہیں پہچانا۔ اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کے متعلق ہے کہ وہ جب خود اپنا تعارف کروائیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ ان کو پہچانیں گے، اور یہ بالکل غلط بات ہے کہ وہ جو ہے وہ سرداب میں رہتے ہیں، یہ بالکل بے بنیاد جو ہے وہ چیز ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور چونکہ ہم اتنے گناہوں میں لت پت ہیں اور اپنے خواہشات کے سمندروں میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہم چاہتے ہوئے بھی اپنے وقت کے امام کو دیکھ نہیں سکتے۔ ہاں، اگر امام خود چاہیں تو وہ اپنی زیارت کروا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو وہ اپنی زیارت کروائیں۔ اچھا اگر صاحب یہ بتائیے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ظہور سے قبل جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان میں سے کچھ حتمی نشانیاں بھی مکمل ہو چکی ہیں، پوری ہو چکی ہیں، تو یہ ظہور کب ہوگا؟ بالکل صحیح۔ اس کے متعلق، ظہور کے متعلق کہ مطلب فلاں تاریخ یا کوئی کہ وہ ایک مقرر وقت جو ہے وہ بیان اگر کوئی بندہ کرے تو روایات میں اس کے متعلق یہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ یعنی امام، اور خود امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، امام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ کہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا مطلب فلاں دن یا فلاں کو ظہور ہوگا تو وہ بالکل جھوٹ کہتا ہے، اس کی جو ہے وہ کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ اللہ کے رازوں میں سے ہے۔ اللہ جب چاہے، جب اللہ ان کو اذن دے گا، حکم دے گا، تو اس وقت وہ جو ہے وہ ظہور فرمائیں گے۔ ہاں، جس طرح آپ نے عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ نشانیاں، وہ نشانیاں حتمی اور غیر حتمی جو ہے وہ کتب میں لکھی ہوئی ہیں، ان میں سے اکثر جو ہے وہ پوری ہو بھی چکی ہیں، پوری ہو بھی رہی ہیں، لیکن یہ نشانیوں کا تعلق امام کے ظہور کے ساتھ جوڑ دینا کہ مطلب فلاں تاریخ کو ظہور ہو جائے گا، جو اس طرح تاریخ کو تعین کرے یا تاریخ کو معین کرے، وہ جو وہ روایات میں اس کو جھوٹا شخص قرار دیا گیا ہے، قذاب کے نام سے، قذاب کے نام سے، زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ اور سب اس زمانے غیبت میں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، مومنین ان ذمہ داریوں کو پورا کر کے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ امام زمانہ کے سچے چاہنے والے ہیں۔ آیت اللہ ابراہیم امینی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے وہ ذمہ داریاں اپنی کتاب منبع عدل میں انہوں نے اس کو جامع طریقے سے تحریر کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ وہ ضرور ناظرین کو گوش گزار کیجیے تاکہ وہ ہم اپنی کردار سازی اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس راستے پہ چلا سکیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت یہی ہے کہ انسان خود کو انسان سازی کرے، انسان کردار سازی کرے، انسان اپنے اندر انقلاب برپا کرے، انسان اپنے اندر ہر قسم کی اچھائی کو جو ہے وہ پیدا کرے اور ایک اچھائی کا منبع اور مرکز بن جائے۔ جب انسان اچھائی کا مرکز اور منبع بنے گا تو امام زمانہ علیہ السلام کی سپاہ میں تو شامل ہونے کا ایک ذریعہ، اور امام کے ظہور میں جو ہے وہ امام کے ظہور کی زمینہ سازی فراہم کرنے میں اس کا شمار ہوگا۔ اور اگر انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ امام کا ظہور ہوگا تو پھر ہی میں انسان بنوں گا، انسان کا ظہور ہوگا تو پھر ہی میں اچھا کام کروں گا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے تمام احکام بیان کر دیے ہیں۔ اسلام نے
جو ہے وہ تمام چیزیں قرآن میں بالکل واضح خطاب موجود ہے۔ حضرت انسان کو جو ہے وہ قرآن خطاب کر کے کہتا ہے کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ یا قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ یا قرآن جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پیغمبر اعظم کی زندگی آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ عمل جو زندگی ہے وہ پیغمبر اعظم کی زندگی ہے۔ اور پیغمبر اعظم کی زندگی ہر قسم کے پہلو کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی خوبی اچھائی نہیں ہے جو رسول خدا کی زندگی میں نہ ہو، بلکہ اس میں سب کچھ موجود ہے۔ یا آپ دوسری طرف آ جائیں تو قرآن کہتا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک امت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ، نیکی کا حکم دے اور برائی سے جو ہے وہ روک لے۔ پھر وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، یعنی معاشرتی اصول بھی قرآن نے بیان کر دیے، انسان کی ذاتی حیثیت کے قوانین بھی قرآن نے اسلام نے بیان کر دیے۔ تو انسان ان کے اوپر چلتا چلے تو انسان جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو صرف ایک مثال عرض کرتا چلوں کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کے پاس قاتل آیا تو اس نے امام نے اس کی بڑی خدمت کی، تو اس نے مولا سے کہا کہ آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں۔ تو مولا نے کہا میں کیسے تمہیں بھول سکتا ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ اس وقت ہم مہمان تھے، تم میزبان تھے، وہ تمہاری میزبانی تھی، آج تم مہمان ہو اور ہم میزبان ہیں، یہ ہماری میزبانی ہے۔ اور ہمارے دادا علی کا شیوا تو یہ ہے کہ وہ اپنے قاتل کو بھی شربت پلایا کرتے تھے۔ تو گویا اسلام نے اپنے اندر ہر چیز کو سمویا ہوا ہے۔ انسان اگر انسان کامل بننا چاہے، ایک اچھا انسان بننا چاہے، تو اسلام نے اس کے لیے تمام چیزیں جو ہے وہ بیان کر دی ہیں۔ ناظرین، یقیناً اس گفتگو سے آپ نے وہ اہم جو پہلو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی شخصیت کے متعلق ہیں، ان کے متعلق سیر حاصل معلومات آپ کو حاصل ہوئی ہوں گی۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں گے، نہ صرف پڑھیں گے بلکہ آپ اس میں سے وہ اہم چیزیں جو آپ کے نہ صرف شخصیت کو، کردار کو اور آپ کو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اس جماعت کے ساتھ شامل ہونے میں مدد دیں گی، ان پر بھی عمل کریں گے۔ میں اپنے مہمان جناب مولانا سید موسیٰ کاظم نقوی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں، ان کے وقت کا اور ان کی گفتگو کا، اور اس دعا کے ساتھ کہ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے جانثاروں، مددگاروں اور ناصرین میں شامل کرے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حال غم سنائیں گے جب ماں